اس لیے کوئی قادیانی آپ کو ملے نا تو بجائے اس کے کہ ضد اناد ایمان جوش میں آئے اور آپ اس کے ساتھ کوئی گالم گلوچ یا آپ اس کے ساتھ کوئی بحث اور مناظرہ کریں، اس کو بٹھائیں، اس کو سمجھائیں کہ یار کس کے ساتھ اپنی نسبت کر رہے ہو، کس جھوٹے کے اوپر اپنا ایمان لے کر آ رہے ہو۔ میں ایک دو بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس نے اعلان نبوت کر دیا، یہ کوئی اتنی پرانی باتیں نہیں ہے، 1 صدی کی بات ہے۔ اعلان نبوت کر دیا اور اپنے متبعین کو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ کلام نازل کرتا ہے تو اب اس کو لکھنا ہے، اس کو لکھنا ہے، اور اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، چندہ اکٹھا کرو۔ تو اس نے کہا مسلمانوں پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ تو ایک گتے کے 2 گتوں کے درمیان چھوٹی سی ایک جلد بن جاتی ہے، لیکن اللہ نے جو مجھ پہ نازل کرنی ہے نا وہ 50 جلدیں ہیں۔ کتنی ہیں جی؟ 50۔ اب اس کا فراڈ دیکھنا، 50 جلدوں کے پیسے اکٹھے ہو گئے۔ جب وہ پیسے اکٹھے ہو گئے، ایک جلد اس نے لکھی اپنے فراڈ اس میں، دوسری لکھی، تیسری لکھی، چوتھی لکھی، 5ویں لکھی، سٹاپ۔ متابعین نے کہا حضرت جی پیسے 50 دے دیتے نے، تسی 50 دے بس کیتی بیٹھے ہو۔ پتہ کی آندا ہے 50 تے 5 0 دے تے فرق ہوندا ہے، 50 تے 5 0 دے تے فرق ہوندا ہے۔ بندہ لا لتر لوے، حضرت جی 100 مارنا 99 تے جا کے بھول کے موڑ ایک تو شروع کرے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ عقل سے محروم کر دیتا ہے نا، پھر راہ راست دن کی طرح روشن بھی ہو تو بندے کے نصیب میں نہیں ہوتا اس میں چلنا۔ تو اس لیے ان کی عقلیں معاف ہو گئی ہیں، عقلیں ختم ہو گئی ہیں۔ ایک دفعہ یہ اپنے متبعین کو کہنے لگا، اب یہ میں وہ کلام آپ سے کر رہا ہوں جو آپ نے قادیانیوں سے کر رہی ہے۔ ایک دن یہ اپنے متبعین سے کہنے لگا کہ خبردار، اگر تم نے اپنے ایمان مجھ پہ کمزور کیے، خبردار اگر تم نے مجھے جھوٹا نبی کہا، جو مجھے جھوٹا نبی کہے گا یا مجھ پر ایمان نہیں لے کر آئے گا وہ کتیا اور خنزیر کی اولاد میں سے ہوں گے۔ کیا نبی کی یہ زبان ہو سکتی ہے؟ کیا ایک نبی کا یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس کی غلطیاں میں نے ہائی لائٹ کی نا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر اس کی زندگی ایسی ہوتی کہ اس نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہ بولا ہوتا، اگر اس کی زندگی ایسی ہوتی کہ اس نے کبھی کس کا دل نہ دکھایا ہوتا، اگر اس کی زندگی ایسی ہوتی کہ اس نے کبھی بھی تہجد قضا نہ کی ہوتی، پھر بھی یہ دعویٰ نبوت کرتا تو پھر بھی ہم اسے دجال اور کذاب بھی کہتے۔ اگر اس کے اندر صفات ابراہیم ہوتی، اس کے اندر یوسف کا حسن ہوتا، اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمال بھی ہوتے، اس کے اندر ہر وہ چیز جو ایک نبوت کے قابل ہے وہ موجود ہوتی، پھر بھی یہ دعویٰ نبوت کرتا، ہم نے پھر بھی اس کو دجال اور کذاب کہنا تھا۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح۔ تو اس لیے میں نے بات کی تھی، ختم نبوت ہماری ریڈ لائن ہے، اس کے معاملے میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اس کے معاملے میں ہم کوئی ترمیم نہیں کریں گے، اس کے معاملے میں ہم کوئی نرم رویہ نہیں رکھیں گے۔ تھوڑا سا نرم رویہ ہوا ختم نبوت کے بارے میں، ساری کی ساری زندگی کی نیکیاں ردی کی ٹوکری میں چلی جائے گی، سارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ یہ بناؤ کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا۔ اب قیامت کی صبح تک کسی کا اصول چلے گا تو وہ محمد کا ہے، کسی کا دستور قابل قبول ہوگا تو محمد کا ہے، کسی کا قانون ہم اپنے اوپر نافذ کریں گے تو محمد کا ہے، کسی کے نقش قدم پر چلیں گے تو وہ محمد الرسول اللہ کا ہے، کیونکہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے، وما علینا الا البلاغ المبین۔